السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا ہوسٹ غلام سجاد اور میرے ساتھ موجود ہیں معروف اسٹرالوجر سائیکک ریڈر میڈم لالا روح۔ ناظرین، سیاسی صورتحال پر بات کریں گے۔ جو پشاور میں سہیل افریدی نے جلسہ کیا تھا اور 27 ستمبر کو اسلام آباد کی طرف انہوں نے مارچ کرنے کی بات کی تھی، انہوں نے کہا وہ ایک دن کا وہ نہیں ہوگا، جب ہم نکلیں گے تو وہاں جا کے بیٹھ جائیں گے۔ شفیع جان جو وزیر اطلاعات ہیں خیبر پختونخوا کے، انہوں نے کہا کہ ہم 20 لاکھ لوگ لے کر نکلیں گے اور عمران خان کو رہا کرا کر ہی واپس آئیں گے۔ اب یہ سارا معاملہ کیا ہونا ہے اور جو شہباز شریف صاحب ہیں ان کی حکومت کا کیا بنے گا، کیونکہ بڑی پیشین گوئیاں ہوئی تھیں اور وہ پیشین گوئیاں سیاسی لوگوں کی، محسن نقوی کے حوالے سے میں بات کر رہا ہوں۔ یہ ساری صورتحال پر ہم میڈم لالا روح سے بات کریں گے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ یا کا نام دو یا کا نستعین۔ اب میں نے اپنا چینل سے چھوڑ دیا، بڑے عرصے کے لیے اس کو ذرا بریک دیے تھے، تو یا کا نام دو یا کا نستعین کہنے کا کہ ٹائم نہیں ہوتا، تو یوزلی اس میں بھی آپ کسی پوڈ کاسٹ میں جاتے ہیں نا یا انٹرویو، وہ شروع ہی آپ سے سوال سے کرتے ہیں، سو یو ہیو ٹو آنسر۔ تو اب یہ ہے کہ گہما گہمی تو لگ رہی ہے، ہلچل ہو رہی ہے، ہمیں تھا کہ افریدی سو رہا ہے آرام سے بیٹھ کے، اس طرح سب کو دل میں تکلیف ہوتی تھی، جو بھی پی ٹی آئی کے فالوورز ہیں، حامی ہیں، ہمارے جیسے چاہنے والے ہیں، وہ سب یہ پریشان تھے کہ یہ آرام سے بیٹھا ہوا کیوں آدمی یہ کچھ کر کیوں نہیں رہا۔ بٹ اس کے پیچھے بھی ایک حکمت عملی تھی، ہی وانٹڈ سم کلیئر ڈائریکشن جس میں کہ وہ کہے۔ اب میں 2 دن سے 3 دن سے جب سے مجھے پتہ لگا کہ اس نے یہ سپٹمبر کی تاریخ دی ہے، 27-28 کی، میری ورڈ کی اتنی لمبی تاریخ کیوں دی، اور میری تو آپ کو پتہ ہے اللہ رب العزت سے ڈائریکٹ کانورسیشن ود اللہ چلتی رہتی ہیں۔ تو میں نے اللہ سے پوچھا، میں نے کہا اللہ میں یہ جو اس نے اتنی لمبی تاریخ دی ہے، عمران خان کو اللہ اپنی حفظ و امان میں رکھے، مجھے اس کی جان کا بہت خطرہ ہے۔ میں یقین مانے عشاء کی نماز کے بعد اس کو یہ ضرور دعا کرتی ہوں اس کی صحت کے لیے۔ لیکن آپ کو پتہ لگ جائے نا آپ کے ہمسائے کا بیٹا جیل میں ہے یا اریسٹڈ ہے یا تکلیف میں ہے یا آپ کا کوئی ہمسایہ بیمار ہے، تو آپ اس کے لیے پریشان۔ اور عمران خان تو اتنا انٹرنیشنل لیول پر ہمارے ملک کا نام روشن کرنے والا بھٹو صاحب کے بعد پہلا شخص ہے۔ سو میں اپنی اللہ سے گفتگو کرتی رہتی ہوں، لوگوں کو بڑا عجیب لگتا ہے، لیکن آج کل جو میں چیزیں دیکھی ہوں اس میں نے یہ سنا ہے I'm not the only one۔ کروڑوں لوگ ہیں دنیا میں، پوری دنیا میں اس وقت کروڑوں لوگ ہیں جن کی اللہ تک ڈائریکٹ رسائی ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ ہم وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے جو کلام اللہ تھے اور جو تھے حضرت عیسیٰ علیہ السلام تھے، دنیا میں ابھی بھی اللہ کا ہمارے ساتھ کانٹیکٹ ہے، ہماری طرف گائیڈنس بھیجا جاتا ہے۔ ہاں ہم اپنے کو آنکھیں بند کر لیں، اندھیرے بن جائے تو الگ چیز ہے۔ مجھے یہ سمجھ آئی، جو مجھے میسج آیا وہ یہ تھا کہ صبر، کیونکہ اس کے پیچھے جو وہ اس نے اناؤنس کیا نا کہ ہم اتنے لوگ لے کر آئیں گے افریدی نے، اور ہم یہ کریں گے وہ کریں گے، اس نے دیواریں ہلا دی ہیں جو اس وقت پاور میں لوگ بیٹھے ہیں۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ وہ اتنے ڈرتے ہیں، مطلب یقین مانو اللہ نہ کرے مجھے پتہ لگ جائے کہ میرے فریج کے پیچھے اس وقت ایک اژدہا بیٹھا ہوا ہے، اتنا بڑا ہے شیش ناگ، اور وہ مجھے کاٹے گا تو میں اسی وقت مر جاؤں۔ یہ اس سے بھی زیادہ عمران خان سے ڈر ہے، اس سے بھی زیادہ خوف ہے، اتنا خوف ہے۔ مطلب سب سے بڑا خوف تو انسان کی زندگی میں موت کا ہوتا ہے نا، کہ میں مر جاؤں۔ اس سے بڑا خوف تو آئی ڈونٹ تھنک سو کہ کوئی، کہ آپ کسی کو مار رہے ہیں اور آپ خود اس موت کے ڈر سے وہ کر رہے ہیں، یہی دوسرے پہ کر رہے ہیں جس چیز سے آپ خود ڈر رہے ہیں۔ کیسے، کیا مطلب عمران خان کو کیسے ماریں؟ لیکن میں نے بہت کلیئرلی دیکھا اس کو پوائزننگ ہو رہی ہے اس کے ساتھ۔ آپ گئی بھی تھیں جیل، مطلب وہ آپ نے بتایا دوبارہ گئی ہیں؟ اچھا، لیکن میں نے ابھی کسی نے اے آئی میں بھیجا ہوا تھا کہ اس کی ایک نظر دیدار، بٹ وہ سارا اے آئی لکھا ہوا تھا کہ ان کی ایک نظر بھی، لیکن اتنے تو ہماری آنکھ بھی پہچانتی ہے نا کہ کون سا آرٹیفیشیل انٹیلیجنس ہے اور کون سا۔ کافی اس وقت جو ہے نا کمزور ہوئے ہیں، اور ان کے چہرے پہ جو ہے نا 70+ ہیں، جو پہلے کبھی جھریاں نظر نہیں آئیں آپ کو، اب وہ چیزیں نظر آ رہی ہیں۔ ہی از ناٹ ڈپریسڈ، ہی از ناٹ گیون اپ ہوپ۔ امید ان کے دل میں اب بھی ہے، کیونکہ انہوں نے امید اللہ سے لگائی ہے، کسی بندے سے نہیں لگائی۔ تو جب آپ بار بار اپنے کو، جیسے میں ہوں، میں بہت جلدی گیو اپ کر دیتی ہوں، میں یقین مانے اللہ معاف کرے مجھے، میں لوگوں کو
اتنا سمجھاتی ہوں اور وہ کرتی ہوں, لیکن اندر سے میری ٹوٹ پھوٹ بہت جلدی ہوتی ہے, ٹھیک ہے نا. تو میں لوگوں کو کہتی ہوں نہیں نہیں یہ کریں, پھر میں 2 نفل نماز پڑھ کے ایکسٹرا, اس کے بعد اپنے لیے ایک تسبیحات پڑھ کے کہ یہ نہیں مجھے اللہ سے نا امید نہیں ہونا. ایک طرح اپنی بیٹی کو بیٹھی کہہ رہی تھی کیا رہ گیا, نو انجوائمنٹ, نو فن, نو ایکسائٹمنٹ, نتھنگ. دیکھیں شکر ادا کرنا چاہیے, الحمدللہ میرا اپنا گھر ہے, سکون کی زندگی ہے, فریج چل رہا ہے, اے سی چل رہا ہے, پیسے ہیں کہ بل دے دیں. ایسے بھی لوگ ہیں جو 2 وقت کی روٹی کے لیے پوچھ رکھے ہیں, تو ناشکرے ہم بہت ہیں. اللہ نے قرآن میں بار بار کہا ہے. اچھا پھر عمران خان کی طرف آتے ہیں. عمران خان کی بہنیں اس وقت جو ہے نا وہ بہت زیادہ اپسیٹ ہیں, وہ بہت زیادہ اپسیٹ ہیں, اور انہوں نے بہت زیادہ کہنا یوز بیڈ ورڈس, بہت گندا نہیں ہے, انہوں نے بہت زیادہ ڈنڈا کیا گیا ہے فرنٹیئر کی حکومت کو کہ تم لوگ تو اس کے نام پر ہی بیٹھے ہوئے ہو نا, تو ہم تو پالیٹکس میں ہیں ہی نہیں. ہم اگر بار بار آ رہے ہیں, جا رہے ہیں, کہہ رہے ہیں, کھڑے ہو رہے ہیں, مطلب علیمہ خان نے ابھی اتنا بڑا جلسہ کیا چارزدہ میں, آپ نے دیکھا کہتے ہیں. اب بات یہ ہے کہ اس کا بنتا نہیں ہے کہ وہ لوگوں کو لے کے پنجاب میں گھس جائے. لوگ کہہ رہے ہیں کیوں نہیں گئی, نہیں, اس کا بنتا نہیں ہے نا, وہ پولیٹیکل عورت نہیں ہے. دوسری دیکھیں گھر کی عورت جب باہر نکلتی ہے نا تو اس کا سٹینس بہت ڈفرینٹ ہوتا ہے. وہ اپنے بھائی کی زندگی کے لیے باہر نکلے ہیں, اس کو چھڑانے کے لیے. اور اسے جو کل اسٹیٹمنٹ دیا وہ تو میرے دل کو, مجھے تو رونا آ گیا کہ مرسی کے ساتھ جو ہوا تھا عمران خان صاحب کے ساتھ ہوا ہے, تو آئی لکڈ اپ کہ کیا ہوا تھا. تو بات یہ ہے کہ دیکھیں ظلم اور تشدد اور جبر تو پوری دنیا میں چلتا ہے, ہمارا ملک واحد نہیں ہے, اور ہمارے ملک میں تو ہر لیول پہ ناانصافی ہے. سو آپ بیچارے عمران خان کا کیا نام لیں گے. ابھی میں ایک خبر سن رہی تھی کہ ابھی ریسنٹلی ایک بندے کو پکڑا اور کہا کہ اس نے پولیس پہ پتھراؤ کیا, 15 لڑکے پکڑے, اس میں ایک بچے کا, ایک لڑکے کے ہاتھ ہی نہیں تھے, دونوں ہاتھ نہیں تھے, دونوں ہاتھ نہیں ہیں. وہ جج کے سامنے جاتا ہے اور جج اس کو 1 دن کا ریمانڈ دے دیتا ہے. اندھا ہے, کانا ہے, لنگڑا ہے, لولا ہے, وہ جج پاگل ہے, دونوں ہاتھ نہیں ہیں, تو آپ نے پولیس والے کو کیسے مارا؟ ہاؤ ریڈیکلس. ہم ایک ایسے ملک میں رہ رہے ہیں. اچھا مجھے یہ بتائیے کہ یہ جو 27 ستمبر کی ڈیٹ دی گئی, آپ سمجھتے ہیں یہ پرفیکٹ ڈیٹ ہے, ٹھیک ہے؟ میں یہ سمجھتی ہوں کہ اس سے پہلے سب کچھ ہو جائے گا, سب کچھ پہلے 27 اگست تک سب کچھ ہو جائے گا. 27 ستمبر میں کہہ رہی ہوں 27 اگست تک بہت کچھ ہو جائے گا. یہ اگلے 10 دنوں مثلا کیا ہو جائے گا؟ عمران خان باہر آ جائیں گے, حکومت ختم ہو جائے گی انشاءاللہ. یہ آپ نے بتایا کیا ہونا کیا ہے؟ اچھا چلے دیکھیں, ایک پٹاخہ بجا, گھر میں آپ کی لائٹیں ہوتی ہیں نا, ایک پٹاخہ بجتا ہے, ٹھک کر کے ایک لائٹ فیوز ہو جاتی ہے, بلب فیوز ہوتا ہے. کوئی ریزن ہوتا ہے اس کا, کوئی ریزن آپ کو آج تک پتا نہیں. آپ کو بجلی والا کہتا ہے وہ بجلی زیادہ آ گئی, کم آ گئی, یا آپ نے اپنا اوون لگایا, مائکرو ویو لگایا, کوئی چیز اللہ نہ کرے جھٹکا دیا. جھٹکا کیا ہوتا ہے؟ 240 وولٹ سے پیچھے سے 300 وولٹ, تو 440 وولٹ جب لگے گا جھٹکا, تو جو یہاں بیٹھے ہوئے ہیں کرسیاں اپنی پکی جما کے کیلوں سے لٹکوا کے عمر بھر کا استثنا لے کے, مطلب ایسے لگتا ہے کیلے لگا کے نا, کیل والی کرسیاں نہیں, بڑی آرام دہ. نہیں نیچے انہوں نے بایوں کو کیلے لگائیں گے کہ مضبوطی میں کہ ہلے نا, سمجھ رہے. تو جب وہ جھٹکا لگتا ہے نا تو نہ رہتی ہے کیل, تو نہ رہتا ہے کیلوں پہ بیٹھنے والا بادشاہ. اچھا, تو بات یہ ہے کہ وی نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ کہ کچھ وہ مجھے اس پہ یہ شاید یہاں صحیح بنتا نہیں ہے, بٹ پھر بھی ایک تیری چاہت ہے, ایک تیری چاہت ہے, مگر رلا دوں گا اس میں جو تیری چاہت ہے. اگر جو تو نہ مانا میری چاہت تو تجھے وہ بھی نہیں ملے گا جو تیری چاہت ہے, اور میں تجھے اس کے پیچھے بھگا کے رلا دوں گا جو تیری چاہت ہے. So now what happens is, historically بھی آپ دیکھ لیں, سائیکک ہمیں نظر آ جاتا ہے. سر سے تاج گر گیا, میں نے خواب میں دیکھا ایک کرسی پہ ایک وردی والا بادشاہ بیٹھا, اس نے سر پہ تاج خود پہن لیا, ٹھیک ہے, اور میں نے خواب میں دیکھا کہ اس کے سر سے تاج گر گیا. اب جب وہ تاج گرا ہے تو وہ گرتے وہ کنویں میں گر گئے, اور وہ اس کے پیچھے بھاگ رہا ہے, مگر اس تاج کو وہ اٹھا نہیں سکتا. یہ ایک خواب ہے میرا, ٹھیک ہے, یہ 2-3 دن پہلے کا خواب ہے. آن لائن کبھی نہیں بتاتے خواب, بٹ میں نے بہت کلیئرلی یہ چیز دیکھی ہے. تو یہ سائیکک پاورز بھی نا خوابوں پہ, کیونکہ
3/3 وہ ہے نبوت کا حصہ تھا خواب. حضرت یوسف علیہ السلام کے واقعات آپ کو پتہ ہے کہ وہ خواب میں نظر آتے تھے. مجھے بہت کم خواب نظر آتے ہیں, جب نظر آتے ہیں نا ان کے پیچھے بہت بڑی اسٹوری ہوتی ہے. تو میں اس کو ایسے تو آپ سمجھتے ہیں کہ 27 اگست تک معاملات یہ بھی ہو سکتا ہے کہ 27 اگست سے شروع ہو کے 27 سپٹمبر تک یہ 1 منتھ پورا آپ چینجز دیکھ. کاؤنٹ ڈاؤن شروع ہے, کاؤنٹ ڈاؤن, وہ ٹک 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 ٹاک, وہ غلط کہہ رہا تھا, ٹک ٹاک, چلیے ٹک ٹاک. وہ ان کو وہی اچھا لگا ہوگا. گھڑی کی ٹک ٹک شروع ہو گئی, یعنی کہ الٹی گنتی شروع ہے حکومت کی آپ کہہ رہی ہیں, اور عمران خان کے چانسز بن رہے ہیں کہ وہ رہا ہو جائیں گے. اگر ہم پاکستان کے مسلمان جو اپنے کو کہتے ہیں, اگر ہم اپنے اندر سے مضبوط رکھیں اپنے کو, اور ایمان ہمارا مضبوط ہو, جو کہ میں نے مجھے نظر نہیں آ رہا ہے اسی لیول پر, مجھے نظر آ رہا ہے کہ ہم یہ جو سسٹمز چل رہے ہیں, ٹیڑھا پول لگا ہوا ہے, تاریں بچھی ہوئی ہیں, لوگ جتنے مرضی جہاں مرضی حرام کھا رہے ہیں, حلال تو حلال تو کھانے والے اب گنتی کے 4 لوگ رہیں گے. سو یہ جب چیزیں ساری چل رہی ہیں اور ایکسیپٹیبل ہو گیا, اور ہر بندہ یہ کہتا ہے کہ جی وہ سب کر رہے ہیں. مطلب سب دیکھیں, جب آگ کی قوم پر تباہی آئی تھی تو سب کر رہے تھے نا. نمرود کی قوم پر, نوح علیہ السلام کی سمود آگ اور سمود سب کر رہے تھے نا. عام تھا نا وہ گناہ, کلچر بن گیا تھا. تو اب ہمارے یہاں تو وہ ساری برائیاں کلچر بن گئی. اچھا, آپ یہ دیکھ رہی ہیں کہ 27 سپتمبر کے جلسے کی شاید نوبت ہی نہ آئے, اور اس سے پہلے معاملہ حکومت بھی کلوز ہو جائے گی اور خان صاحب کے بھی چانسز بن جائیں گے. اچھا, شہباز حکومت کے اوپر خطرہ ہے اس وقت میں, یا پھر مریم نواز صاحبہ کا بھی خطرہ ہے؟ یہ دونوں ایک ہی گورنمنٹ کے حصے ہیں. گھر آئیں گے کئی زد میں سب 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 یہاں پر, اور آگ ان کی خود ہاتھ کی لگائی ہوئی ہوگی. یہ بھی یاد رکھیے گا, یہ کوئی ایسا پاس کریں گے بل, یا کوئی ایسا لا, یا کوئی ایسا کام کریں گے جس سے کہ یہ ساری جو ان کا ایپل کارٹ ہے نا, وہ سارا الٹ کے گر جائے گا, اور یہ پھر وہ ان سے ان کے پیچھے بات کریں گے. بہت شکریہ میڈم آپ کے بات کا. ناظرین, آپ نے گفتگو سنی موجودہ حکومت کے بارے میں بھی اور عمران خان کی رہائی کے بارے میں بھی. میڈم نے کہا کہ 27 اگست سے لے کر 27 ستمبر کے درمیان بڑی چینجز آئیں گی, اور یہ اللہ کی طرف سے ہوں گی, اور انشاءاللہ بہت اچھا ہوگا اس ملک کو قوم کے لیے. اب اگر آپ نے اپنے بارے میں کچھ جاننا ہے, اپنے مستقبل کے بارے میں, باہر جانا چاہ رہے ہیں, بزنس کو لے کر پریشان ہیں, یا پھر کوئی فیملی الجھنیں ایسی ہیں جس کی وجہ سے آپ کو کوئی رہنمائی چاہیے, تو میڈم لالا رخ کا نمبر آپ کو اسکرین پر, فیس ہے نہیں, فیس فری نہیں ہے. ہاں, ویڈیو کال کریں گے آپ کو دیکھ کے بات کر کے, میڈم کو بھی آپ دیکھ لیں گے میڈم لالا رخ کنفرم کر کے کہ میں فیک لوگ آئی ڈیز بنی ہوئی ہیں, بہت سارے لوگوں کی بنی ہوئی ہیں, میڈم لالا رخ کی بھی بنی ہوئی ہے, غلط نمبر لگے ہوتے ہیں تو لوگ پیسے بھیج دیتے ہیں, پھر میڈم کو کہتے ہیں جی ہم نے تو پیسے بھیجے ہوتے ہیں, پیسے آپ نے کسی اور کو بھیجے ہوتے ہیں. تو پہلے فون کر کے کنفرم کریں, بے شک ویڈیو کال پہ کریں, اس کے بعد فیس دیں, فیس کے بعد آپ کا کام انشاءاللہ ہو جائے گا. مجھے اجازت دیجیے.